بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خامند سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر پر حرمت غلیظہ کے ساتھ حرام ہو جاتی ہے۔ اب نہ اسے رجوع ہو سکتا ہے نہ دوبارہ نکاح، جب تک یہ نہ ہو کہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اور وہ دوسرا شوہر صحبت کے بعد طلاق دے یا وہ فوت ہو جائے اور عورت پھر اس دوسرے شوہر کی عدت گزارے، تو اب اگر وہ پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو پھر نکاح کے ذریعے پہلے شوہر کی طرف آ سکتی ہے۔ 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی جائیں یا 1 مہینے میں یا 1 دن میں یا 1 نشست میں یا 1 جملے میں، بہرحال بہر صورت تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد بغیر شرعی طریقے کے مرد و عورت کا ہم بستری وغیرہ کرنا یہ صریح حرام اور ناجائز ہے، اور ایسی صلح کی کوشش کروانے والے بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں کہ جب طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں پھر خاندان کے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ صلح کر لیتے ہیں آپس میں اور ان کو ایک ساتھ رہنے کے لیے کہتے ہیں، تو اگر 3 طلاقیں واقع ہو گئیں تو پھر کوئی بھی صلح وغیرہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو کام جب جھگڑا چل رہا تھا، جب معاملات چل رہے تھے، تو اس وقت صلح کرا لینی چاہیے تھی، اس وقت بٹھا کر معاملات کو سلجھا لینا چاہیے تھا۔ جب 3 طلاقیں واقع ہو گئیں تو اب کسی بھی صورت میں وہ دونوں آپس میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا مذاق نہ بناؤ اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت ایک انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دے دی تھی، پھر جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تھی تو رجوع کر لیتے تھے تاکہ عورت قید میں پڑی رہے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ تمہیں رجوع کا اختیار تو دیا گیا ہے، لیکن اس اختیار کو ظلم و زیادتی کا ہیلہ نہ بناؤ کہ انہیں نقصان پہنچانے اور ایذا دینے کی نیت سے رجوع کرتے رہو، یہ پھر سلاسل اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانا ہے۔ جیسے مذاق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، اسی طرح تم اللہ کی آیتوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور یہ بھی یاد رکھو جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے کہ حکم الہی کی مخالفت کر کے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ تمہیں تو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تمہیں تمہاری عبادات، معاملات اور معاشرت کے طریقے سکھائے، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کتاب اور حکمت کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے،
زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کائنات میں تمہارے اپنی بیویوں پر ظلم و ستم اور احکام شریعہ کی مخالفت کو اور کوئی نہ بھی جانتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی بارگاہ میں تو جواب دینا ہی پڑے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہے، کتنا پیارا بیان ہے۔ اللہ کرے ہمارے گھروں کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جائیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نکاح عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے ایک طلاق دے دی، لیکن عدت گزرنے کے بعد پھر عاصم نے نکاح کی درخواست کی تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانے ہوئے تو اس کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کی عدت گزر جائے اور عدت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے، خواہ وہ کوئی نیا آدمی ہو یا وہی ہو جس نے طلاق دی تھی، تو اگر وہ مرد و عورت باہم رضامند ہیں تو عورت کے سرپرستوں کو بلا وجہ منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس حکم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ ہر اس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ مزید فرمایا کہ اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، کیونکہ بعض اوقات سابقہ تعلقات کی وجہ سے عورتیں غلط قدم بھی اٹھا لیتی ہیں جو بعد میں سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو مزید نکاح سے بلا وجہ منع نہ کرو، تمہاری حقیقی حکمت و مصلحت کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ اگر عورت غیر کفر میں بغیر اجازت ولی کے نکاح کرے تو وہاں اولیاء کا حق ہوتا ہے کہ ولی کی مرضی کے مطابق اسے نکاح کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمارے معاملات بہتر فرمائے، بحیثیت مسلمان ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، شرپسندوں سے، شریروں سے، دشمنوں سے، حاسدین سے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔